ایک اور کلاؤڈ برسٹ کی خبر سوابی سے خبر آ رہی ہے۔ گدون کا علاقہ یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ ڈی سی سوابی نے اس سلسلے میں بتایا ہے کلاؤڈ برسٹ کے باعث پانی کا بہاؤ تیز ہے، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے۔ ہری پور اور مردان سے ریسکیو ٹیموں کو بلوایا گیا۔ کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا، پانی اس تیزی اس شدت سے آیا۔ گدون کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا۔ ڈی سی سوابی نے اس سلسلے میں بتایا اور جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بھی بتائے۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ہری پور اور مردان سے ریسکیو ٹیموں کو بلوا لیا گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا جو اثر آیا وہ یہ بھی آیا کہ کئی گھروں کو، مقامی آبادی کو نقصان پہنچا۔ گدون کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ ڈی سی سوابی نے بتایا کلاؤڈ برسٹ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے۔ ایک طرف کلاؤڈ برسٹ، دوسری طرف لینڈ سلائیڈنگ۔ اسی طرح سے انہی نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہری پور اور مردان سے ریسکیو ٹیموں کو بلوایا گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی اطلاعات جو آ رہی ہیں ان کے مطابق گھر گرا اور اسی کے باعث ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ یہ سارے کے سارے حالات رپورٹ کر رہی ہے۔ سوابی کے علاقے گدون سے یہ خبر آ رہی ہے، گدون کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، مختلف علاقوں پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر سوابی نے بتایا ہری پور اور مردان سے ریسکیو ٹیمیں بلوا لی گئی ہیں تاکہ وہ آ کر حالات کو بہتر بنانے میں اور متاثرہ افراد کو یہاں سے ہٹانے میں، مشکلات کو کم کرنے میں، ریلیف کے کام کو کرنے میں مدد دے سکے۔ کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی اطلاعات جو آ رہی ہیں اس کے مطابق گھر گرا اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے۔ ڈی سی سوابی نصر اللہ صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بہت مشکل، بہت چیلنجنگ قسم کے حالات ہیں جس میں آپ ہمیں وقت بھی دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کس طرح کے نقصانات دیکھنے کو آ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے تدارک کے لیے؟ بہت شکریہ محترمہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ یہاں پر ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک دلوڑی ایک گاؤں ہے ہمارے پاس گدون توکی تحصیل کے اندر، وہاں کلاؤڈ برسٹ کی انفارمیشن ہے۔ چونکہ دور دراز کا پہاڑی علاقہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے 45-50 گھروں کا۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پر ایکسیس بنانے کی، ہیوی مشینری ہمارے پاس ہے، اکوپمنٹ سارے اویلیبل ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، تمام ڈپارٹمنٹس، پاک آرمی کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں ہیں۔ وہاں پر ایکسیس جیسے ہی ہوتا ہے پھر ہم کوئی کنفرم رپورٹ دے سکیں گے۔ فی الحال یہ اطلاعات ضرور آئی ہمارے پاس کہ کچھ گھروں کو پارشل نقصان پہنچا ہے اور کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینری آپ کے پاس، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بالکل دور دراز کا ایک مقام ہے، وہاں تک لے جانا اس کو، یہ بھی تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اس وقت چیلنجنگ ہمارے لیے یہی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، جس میں ہماری جو گاڑیاں ہیں، نارمل گاڑیاں موو نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایکسیس کرنا مشکل ہے، جس کے لیے ہم نے ہیوی مشینری منگوا کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑیاں کسی طریقے سے اگر کراس کر جاتی ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں والنٹیئرز۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز ضرور ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو والنٹیئرز تھے، سول ڈیفنس کے لوگ 1122 کے کچھ اہلکار، وہ پیدل پہنچ گئے وہاں پر، لیکن اب وہاں سے کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے، بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں، وہاں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اب میں خود رستے میں ہوں انشاءاللہ۔ کمشنر مردان ڈویژن خود سپروائز کر رہے ہیں ساری سچویشن کو، وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، تو ابھی ہم پہنچ کر پھر آپ کو کنفرم بتا سکیں گے اصل میں سچویشن آن گراؤنڈ ہے کیا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بھی جا رہے ہیں، آپ سارے کے سارے جو علاقے متاثر ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے، جب کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے یا پھر لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، وہاں تک آپ لوگوں کو پہنچنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، دیکھیے آپ نے کہا والنٹیئرز پیدل چلے گئے، لیکن آپ لوگوں کا جانا یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی چیلنج ہے، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے۔ بالکل، میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ دور دراز کا پہاڑی علاقہ ہے، سڑکیں جو ہیں وہ بالکل سب پانی سے بھری ہوئی ہیں، جس پر گاڑیوں کا جانا مشکل ہے، ناممکن ہے آلموسٹ اس پر۔ لیکن ہمارے پاس کیونکہ مشینری کوارڈینیشن میں ہم تھے، ویدر ایکسپیکٹڈ تھا، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں وارننگز آئی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کوارڈینیشن آلریڈی تھی۔ ہم نے مردان سے اور ہری پور سے ٹیمز موو کرا دی ہیں، ریسکیو کی مشینری بھی ساری موو ہو گئی ہے ہمارے پاس۔ اس طرح کی کوئی چیز اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایشو صرف ہمیں آ رہا ہے اس وقت ایکسیس کا، روڈ کا۔ پیدل ہمارے والنٹیئرز، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر بھی پیدل جا رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف جو ہے وہ بھی قریب ہیں، پیدل جا رہے ہیں وہ سارے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم میڈیسنز جو ہماری ہیں، تاکہ اگر میڈیکل ریلیف کسی کو یا کیمپ کی ضرورت ہو وہ ہم وہاں کر سکیں، تو ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں کوارڈینیٹ۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ میڈیا کا میں بڑا تعاون کا مشکور ہوں کہ بڑا پازیٹیولی آپ ان چیزوں کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور عوام سے میری یہی درخواست ہوگی کہ رومرز پر بالکل بھی بلیو نہ کریں۔ یہاں پر کچھ رومرز اس طرح کے چل
چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا اس طرح. تو بالکل تمام چیزیں انٹیکٹ ہے الحمدللہ. ہم پوری ایفرٹ کریں, انتظامیہ بالکل باخبر ہے, اور جہاں پر بھی ہمیں آتی ہے تو ہم بالکل اس پر وی آر ورکنگ آن اٹ. آپ لوگوں کے پاس میں جہاں جہاں سے بھی خبر آتی ہے آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, پیدل بھی پہنچتے ہیں, مشینری کو بھی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. نصر اللہ صاحب, بہت مشکل حالات میں بھی آپ نے سما کے ناظرین کو بتایا پوری تفصیل, بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے تھے. سوابی سے خبریں آ رہی ہے کلاؤڈ برسٹ کی, لینڈ سلائڈنگ کی, اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سما کے نمائندے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, امجد خان ہمارے ساتھ ہیں. امجد, ہمیں بتائیے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ صبح سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی کا سما تھا, اور علاقہ گدون کی سائٹ پر اطلاعات کے مطابق کئی جگہوں پر چھتیں گری ہے اور دو جگہوں پر آسمانی بجلی بھی گری ہے, جس کے ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً کہا جاتا ہے کہ 13-14 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور چند جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روڈیں جو ہے وہ بند ہے اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہے, جس کی وجہ سے وہاں ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا. جہاں پر صبح ہم نے ایک خبر اپلوڈ کی تھی یا بریک کی تھی کہ سٹیپا موڑ پر چند لوگ جو ہے چند گھر جو دیہات گھر جو ہے وہ پانی میں پھنسے ہوئے, جس کے خواتین بچے چھتوں کے اوپر تھے. الحمدللہ وہ ریسکیو 1112 نے کلیئر کر دیا, ان کو بحفاظت چھتوں سے نکال دیا گیا ہے, اتار دیا گیا ہے اور اپنے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے. اور گدون میں بعض جگہوں پر ابھی سے جو لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس اندیشے سے شاید ہمارے گھر کوئی پانی بہا کر نہ لے جائے, تو حجروں میں لوگوں نے اپنے حجرے خالی کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بٹھا دیا ہے. ابھی میں ایک جگہ پہ گیا تھا, ارجن خان نام ہے, حاجی ارجن خان, اس نے اپنا حجرہ خالی کر دیا. وہاں پہ تقریباً ابھی 200 لوگ جو ہے وہاں جمع ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی اپنے آپ سے ہو رہا ہے. اور یہاں کے گدون کے جو نوجوان ہیں جو ریسکیو 1112 کے اہلکار ہے, ہمارا ٹوپی کا اسسٹنٹ کمشنر ہے, وہ پیدل ان مقامات کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر یہ حادثات رونما ہو چکے ہیں. گدون کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں, بہت شکریہ. گدون میں دشوار گزار راستے, دور کا یہ بالکل مقام ہے, امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے, لیکن یہ خبر آ رہی ہے سوابی میں گدون میں جو چھتوں پر پھنسی خواتین تھیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے, متاثرہ افراد کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, دور بھی لے جایا جا رہا ہے, ریسکیو کا کام اس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں معاشی استحکام آ چکا, کوشش ہے کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم بھی کیا جا سکے. ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا اسٹاک ایکسچینج میں تیزی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ جو میکرو اکنامک میں معاشی استحکام آ چکا ہے, اس میں دیکھیں اب بہت عرصے کے بعد یہ ایسا ہوا ہے کہ 3 گلوبل ریٹنگ ایجنسیز آر ناؤ آل آن دا سیم پیج. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے بتدریج استحکام آئے گا, اور اسٹیٹ بینک کی اپنی پروجیکشنز ہیں کہ ویئر ڈو دے سی انفلیشن, اینڈ اف انفلیشن گوز ان دیٹ ڈائریکشن آئی ایم شیور دا ریٹس ول آلسو موو ساؤتھ ان لائن ود دیٹ. ہماری پوری یہ کوشش ہوگی کہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اور جو سیلریڈ کلاس ہے, ان دونوں پہ جو ڈسپرپورشنیٹ ٹیکسیشن کا بوجھ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. جہاں تک کارپوریٹ کا تعلق ہے, ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اور ریزلٹس ہیں وہ آپ اسٹاک ایکسچینج پہ دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ اسٹاک ایکسچینج از موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ.